یہ اذان یہ وہ عمل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل سنائے ہیں، بڑے سنائے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھو ایک ایسا عمل بتاؤ، ایک ایسا عمل بتاؤ کہ جس کے فضائل تو اللہ کے نبی نے بے پناہ بتائے لیکن اللہ کے نبی نے خود وہ عمل نہیں کیا، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ اذان۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اذان نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اذان نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیتے۔ مولوی اذان نہیں دیتے، مولوی کہتے ہم تو نبی کے وارث ہیں، ہم کیوں اذان دیں؟ او بھائی تم نبی کے وارث ہو، تم صحابہ کے وارث نہیں ہو کیا؟ تم نبی کے وارث تو ہو، تم صحابہ کی بھی کیا ہو؟ وارث ہو۔ تو صحابہ نے کیا دی ہے؟ اذان دی ہے۔ تو میرے قابل احترام اذان کے اندر بھی ہم آگے بڑھیں۔ میں اپنی مسجد کے اندر ایک وقت کی ضرور اذان دیتا ہوں، ایک وقت کی مغرب کی اذان میں اپنے ذمہ میں نے لے رکھی ہے اور اذان دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کلمات کے ساتھ اذان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا مرحلہ دوسرا جو ہمارا مسابقہ ہوا وہ ہوا نعت خوانی کا۔ نعت خوانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو اپنے منبر پر بٹھایا اور بٹھا کر خود مسجد میں نیچے بیٹھے اور حضرت حسان کو کہا، حضرت حسان اے حسان وہ انشودات اور وہ اشعار جو تو نے میرے متعلق کہے ہیں وہ تو سنا دے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری نے وہ سارے اشعار نقل بھی کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ابتدا کیسی ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح ثنائی کے اندر اشعار پڑھے اور آپ نے مسجد میں بیٹھ کر سنے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر آئے، خلیفۃ المسلمین ہے، کہتے کون ہے یہ مسجد کے اندر جو شعر و شاعری کر رہا، کون ہے یہ؟ بڑے ڈانٹنے لگے۔ تو حضرت بلال نے آگے سے عرض کیا کہ یہ میں آپ سے بہتر ذات ہستی ان کے سامنے مسجد کے اندر پڑھا کرتا تھا، آپ صحابہ سے پوچھیں۔ تو حضرات صحابہ نے کہا جی جی یہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ مسجد کے اندر ہی منبر پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر عملاً اس کے اندر شریک ہو گئے۔ تو یہ مسابقہ نعت خوانی کا اور نعتیں سننا یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب میرے قابل احترام میں اس پر جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس پر مجھے ایک کتابوں میں وہ جو پڑھا ہے، عاصم بھی بیٹھا ہے اور ساتھی باقی بھی شعبہ کتب والے اور تو کوئی نہیں بیٹھے، ایک آدمی نے بڑا اچھا کاریگر تھا، تو اس نے ایک اتنا اچھا کاریگر اور نقشہ نویس تھا، اس نے ایک پیارا سا گھر بنایا اور گھر بنا کر وہ گھر اپنے وقت کے بادشاہ کو ہدیہ کیا۔ اب اس کے ہدیہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ ہدیہ کروں گا تو بادشاہ مجھے اس پر انعام دیں گے اور انعام میں میں اپنا گھر بھی بنا لوں گا اور میری مزید شہرت ہو جائے گی تو مزید مجھے اور کام بھی مل جائے گا، یہ اس کا مقصد تھا۔ جب وہ بادشاہ آیا اس نے سارا پیارا سا گھر دیکھا تو گھر دیکھ کر اس کا نقشہ دیکھا، اس کی حسن جودت دیکھی تو اس کے آخر میں اس بنانے والے نے کہا جناب یہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے قبول کیا۔ بادشاہ گھر جا کر بادشاہ نے اس معمار کے قتل کا حکم دیا۔